جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، صدق الله مولانا العلي العظيم۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے۔ تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر میں دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ محترم اور مکرم اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنانے کے بعد اس دنیا کو باقی رکھنے کے لیے، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے اور جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس کو ختم کرنے کا، تب تک چلانے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا سلسلہ جاری فرمایا، اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر پوری امت کے لیے یہ اعلان فرما دیا کہ اے لوگو، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، اے آدم کے بیٹوں اور حوا کی بیٹیوں، اگر تم اپنی زندگی سنوارنا چاہتی ہو، اگر تم خوشحال اور عیش عشرت کے اندر ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتے ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں، پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم دنیا کے جس فیلڈ میں ہو اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لو۔ چاہے تم کسی بھی فیلڈ میں ہو، اگر تم گھریلو کام کاج میں مشغول ہو اور اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو بھی تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے
سبق حاصل کر سکتے ہو اور کامیاب ہو سکتے ہو۔ میرے ماں اور بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کلام اتارا ہے جس کو قرآن کریم کہتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے بھی احکام نازل فرمائے ہیں اور عورتوں کے لیے بھی احکام نازل فرمائے ہیں، اور مردوں کو بھی برے کاموں سے رکنے کا اور بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی حکم دیا ہے۔ مرد اور عورت دونوں کے دونوں احکام پر عمل کرنے میں برابر ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے جنت مردوں کے لیے بنائی ہے، عورتوں کے لیے بھی بنائی ہے۔ جس طرح گنہگار مرد جہنم میں جانے والے ہیں، اسی طرح گنہگار عورتیں بھی جہنم میں جا سکتی ہیں۔ تو میرے ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکام مرد اور عورت دونوں کے لیے بنائے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خاص طور پر عورتوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی جی مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، مومن ماں اور بہنوں سے کہہ دیجئے، یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہیں نیچی رکھے۔ میرے ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو پوری آیت کریمہ ہے، اس پوری آیت کریمہ میں شروع میں 4 حکم نافذ فرمائے ہیں۔ ساری ماں اور بہنوں کو 4 حکم دیے ہیں، ان چاروں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا حکم فرمایا، اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے۔ سب سے پہلا حکم یہ اس لیے بیان فرمایا کہ اس کے بعد جو بھی ہوتا ہے سب سے پہلے آنکھوں سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی گناہ کا عمل جو دل میں آتا ہے آنکھوں کے راستے سے آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ یہی حکم مردوں کو بھی دیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے۔ تو مومن عورتوں کو بھی یہی حکم ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ بلکہ اگر کوئی ایسا مرد سامنے ہو جو عورت کو نہیں دیکھ سکتا، پھر بھی عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے، اور ایک صحابی جو نابینا ہے جن کا نام ہے عبداللہ بن ام مکتوم کے بیٹے ہیں عبداللہ، ان کی نگاہوں میں کچھ کمی تھی، نابینا تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان کے گھر تشریف لے گئے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حضرت سلمہ بھی وہی تھی۔ جب وہ گھر تشریف لے گئے تو حضرت ام سلمہ نے پردہ نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردہ کرو۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ تو نابینا ہے، یہ تھوڑی دیکھتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ نابینا ہے لیکن تم تو نابینا نہیں ہو نا، تم تو اندھی نہیں ہو نا۔ تو یہ حکم جس طرح مردوں کو ہے اسی طرح عورتوں کو بھی ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ نگاہوں کی انسان حفاظت کرتا ہے تو دل میں جو برے خیالات آتے ہیں اس سے انسان بچ جاتا ہے۔ اگر نگاہوں کی حفاظت نہیں کی تو پھر وہ نگاہوں کے راستے سے وہ برے خیالات دل پر اثر کرتے ہیں اور اس کا اثر جسم میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، مطلب کہ جو برے کام شہوات کے ہوتے ہیں جو شرمگاہ سے پورے کیے جاتے ہیں اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی اکرم الاکرمین اور احکم الحاکمین اور ارحم الراحمین ہے، وہ اپنی امت کو صاف صاف احکام بتاتے ہیں جو سب سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو حکم ہے نگاہوں کی حفاظت کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اور زیادہ واضح کر کے بتلایا کہ یہ بہت برا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب بھی نہ ہو،
کیونکہ وہ بری چیز ہے. زنا کرنا تو برا ہے ہی ہے, اس کے قریب جانا بھی برا ہے, اور اس کے قریب جانے کو مفسرین نے بتایا کہ وہ سارے کام اس میں آ گئے جس سے انسان اس تک پہنچ سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ نگاہیں بھی اس کا سبب بن سکتی ہیں, چہرہ کھلا رکھنا بھی اس کی سبب بن سکتا ہے, اسی طریقے سے اور بھی کہ کسی اجنبی مرد سے میٹھے بول بولنا ہے, یہ بھی وہاں تک پہنچا سکتا ہے. اپنے زیورات کو اس طریقے سے سنوار کر کھلے عام پھرنا ہے, وہ بھی وہاں تک پہنچا سکتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو بھی چھپا کر رکھنا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے آگے والے جملے میں فرماتے ہیں, اور اسی کی وضاحت کی اپنے زیورات اور زینت کے بارے میں کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, اپنی زینت کو بھی ظاہر نہ کرے, مگر ہاں جو ایسے ہی انجانے میں ظاہر ہو جائیں تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جان بوجھ کر اس کو ظاہر نہیں کرنا ہے. اب زینت کہتے کس کو ہے؟ تو زینت دو طرح کی ہوتی ہے. عزیز ماؤں اور بہنوں, غور سے سنیے, اللہ تبارک و تعالی نے احکام نافذ کیے ہیں, اس کو اچھے سے سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو زینت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ظاہری زینت ہے اور ایک خفیہ پوشیدہ زینت ہے. ظاہری زینت مثال کے طور پر عورت نے برقع پہنا ہے اور برقع اچھا ہے تو یہ بھی ظاہری زینت ہے, تو اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے, کیونکہ برقعے کو بھی چھپانے کے لیے اگر کوئی ایسی چیز آ جائے تو عورت کے لیے مشکل ہے, تکلیف مالا یطاق ہے. تو برقع اگر پہنا ہوا ہے اور اس میں کوئی خوبصورتی ہے, لیکن خوبصورتی کا مطلب کہ اچھا کپڑا ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر اور زیادہ زینت الگ سے کی ہے تو پھر یہ ممنوعات کے اندر داخل ہو جائے گا. اور دوسری زینت کی قسم ہے وہ جس کو ہم چھپی ہوئی زینت کہتے ہیں. اس میں آ گیا چہرہ ہے, چہرے کے گلے کے اندر پہنے جانے والا ہار ہے, ہاتھوں میں پہنے جانے والی چوڑیاں ہیں, پیروں میں پہنے جانے والے پازیب ہیں. یہ ساری چیزیں زینت کی ہیں, لیکن یہ پوشیدہ زینت ہیں, ان کو بھی چھپا کر رکھنا ہے. ہاں, اللہ تبارک و تعالی نے پوری طرح مجبور نہیں کیا کہ تم کہیں بھی کسی بھی طرح کسی بھی جگہ نہیں کر سکتے ہو, بلکہ اللہ تعالی نے اور بھی زیادہ وضاحت کر کے اس کے آگے فرمایا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ. پورے 12 لوگ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں کہ جن کے سامنے اس کو ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زینت ظاہر نہ کرے. آپ اچھے سے سمجھ لیجئے, زینت ظاہر کرنے کو منع کیا ہے, زینت اختیار کرنے کو منع نہیں کیا ہے. آپ زینت خوب اختیار کریں, لیکن اپنے شوہر کے لیے. اگر آپ شادی شدہ ہیں اپنے شوہر کے لیے, اور یہ اچھی چیز ہے, لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ اس سے دوسروں کا میلان ہماری طرف ہو جائے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو میری ماں اور بہنوں, اللہ تبارک و تعالی نے احکام جو ہم کو دیے ہیں اس پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے. ایک اور حکم اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنے سینوں کے اوپر اوڑھنیاں رکھو. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اوڑھنیاں اپنے سینوں کے اوپر بھی رکھو. عورتیں اپنے سروں کے اوپر تو اوڑھنی رکھتی ہی ہے, دوپٹہ اپنے سروں کے اوپر تو رکھتی ہی ہیں, لیکن زمانہ جاہلیت کے اندر جو آج کل بھی ہو رہا ہے, زمانہ جاہلیت کے اندر بھی وہ چیز ہوا کرتی تھی کہ عورتیں اپنا سر تو ڈھانپتی تھی, لیکن سر ڈھانپنے کے بعد جو اوڑھنی کے دوپٹے کے 2 کنارے ہوتے تھے وہ کندھے کے پیچھے ڈال دیتی تھی. دانے والا بائیں کندھے کے پیچھے اور بایاں والا حصہ دانے کندھے کے پیچھے, جس کی وجہ سے سینہ کھلا رہ جاتا تھا. اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتی ہیں کہ مردوں کو مائل کرنے والے اور جو شکاری بھیڑیے انسانوں کی شکل میں بازاروں میں گھومتے ہیں, گلی کوچوں میں گھومتے ہیں, ان کو مائل کرنے والی سب سے بڑی اور سب سے اہم چیز ہے وہ سینہ کا ابھار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی چھپا کر رکھو, اپنے سینے کے اوپر اپنا دوپٹہ رکھو اس طریقے سے کہ سر پر رکھنے کے بعد کچھ حصہ سینے کے اوپر بھی رہے, جس کی وجہ سے اس کا ابھار سامنے والے کو محسوس نہ ہو. یہاں ایک بات آپ سمجھ لیں کہ اس سے عورتوں کے اوپر ظلم نہیں ہے, بلکہ یہ عورتوں کے اوپر سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ایک مرتبہ ایک بچی اپنے باپ سے کہنے لگی کہ ابا جان, اسلام میں یہ کیسا ظلم ہے کہ عورتوں کو تو کہا کہ بھائی پردے میں رہو, برقعے میں رہو, اور مرد کھلے عام گھومتے ہیں.
تو باپ نے بڑے اچھے طریقے سے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ بیٹی بیٹھو اور میری بات غور سے سنو۔ اس نے کہا کہ ایک قیمتی چیز ہو، مثال کے طور پر کوئی سونے کا ہار ہو، تو کیا ہم سونے کا ہار ادھر ادھر گھر کے اندر یا گھر کے باہر کھڑکی میں کہیں بھی کسی جگہ رکھ دیتے ہیں یا اس کو کسی محفوظ جگہ میں رکھتے ہیں؟ تو بیٹی نے کہا کہ بے شک قیمتی چیز مثلا سونا چاندی زیورات جو بھی ہیں ہم اس کو تجوری میں محفوظ کر کے رکھتے ہیں، اور تجوری میں بھی کسی ایسی چیز میں بکسے میں رکھتے ہیں جہاں وہ محفوظ رہ سکے، صرف تجوری میں نہیں، تجوری کے اندر بھی محفوظ بکسے میں رکھتے ہیں۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹی اسی طریقے سے عورت بہت قیمتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کر اسی لیے رکھا ہے تاکہ ظالم بھیڑیے اور شکاری انسانی شکل میں گھومنے والے پرندے چرندے اور نوچ کھانے والے جو انسان ہیں وہ ان کو نوچ نہ کھائے۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، پوری دنیا کے اندر آج اوریانیت عام ہو چکی ہے، اور اسلامی جو معزز مائیں اور بہنیں ہیں ان کو بھی وہ پھسلا کر اور بہلا کر اس کے اندر پھنسانا چاہتے ہیں، اور ان کو بہلاتے ہیں کہ تم پردے سے باہر آ جاؤ، کیونکہ تم پردے میں رہو گی تو تعلیم میں خلل آئے گا، تمہاری پڑھائی میں پریشانی ہوگی۔ حالانکہ یہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے۔ عورت اگر پڑھنا ہی چاہتی ہے تو پردے میں رہ کر بھی پڑھ سکتی ہے، اور کئی علاقے ایسے ہیں جہاں اس طریقے سے ہوا کرتا ہے۔ تو ہمیں پردے کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ 4 حکم اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ 12 افراد اور وہ 12 لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے سامنے جو زینت کی چیزیں ہیں، مثلا ہار پہنا ہوا ہے یا گلے پاؤں میں پازے پہنی ہوئی ہیں، کپڑے اچھے ہیں، ان کو ظاہر کرنے کی اجازت ہے۔ وہ 12 لوگوں کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک تو ہے کہ شوہر کے سامنے ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، باپ کے سامنے ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں، ان کے سامنے ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے وہ خادم ہیں جن کے اندر شہوت کا کوئی میلان نہیں ہے، یا اسی طریقے سے ایسے بچے ہوں کہ جن کے اندر ابھی شہوت آئی ہی نہ ہو، جو عورتوں کے ان خفیہ چیزوں کو جانتے نہ ہو، ان کے سامنے بھی ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے اپنے سے ملنے جلنے والی عورتیں ہیں، سہیلیاں ہیں، دوست ہیں، سہیلیاں جن کو بولتے ہیں، یا قریبی رشتہ دار عورتیں ہیں جو جن کے ساتھ ملنا جلنا ہوا کرتا ہے، ان کے سامنے ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جو بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے پیر پچھاڑ کر نہ چلے۔ پیر پچھاڑ کر نہ چلنے کا مطلب ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ عورت اپنے پیر کے اندر پازے پہنتی ہے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتی ہے، اگر وہ پیر پچھاڑ کر چلے گی تو اس کی وجہ سے اس کی آواز اور اس کی چنکار دوسرے کے کان تک پہنچ جائے گی۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آواز اتنی اچھی ہوتی ہے کہ دوسرے کے دل میں دیکھنے کے مقابلے میں سننے سے زیادہ اس کی طرف میلان ہوتا ہے، اور وہ چیز پھر گناہ کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے بچو، اور پھر آخر میں فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنوں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، کیونکہ پہلے جو کچھ ہو چکا ہے انجانے میں ہمیں پتہ نہیں تھا اس حکم کے بارے میں، اور ہو گیا ہے تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، بلکہ ہمارا رب تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ اپنے گنہگار بندوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نبی جی میرے گناہگار بندوں سے کہہ دیجئے، گناہگار کو بھی بندہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرے گناہگار بندوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، گناہ کر کے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے، ان بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہماری طرف سے بس اتنا ہو کہ توبہ کہتے کس کو ہے؟ توبہ کے اندر 3 چیزیں اہم ہیں۔ ایک تو یہ
کہ ہم نے جو گناہ کیا ہے اس کے اوپر ندامت ہو، کہ ہم سے جو گناہ ہو گیا ہے ہم اس پر شرمندہ ہیں، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ الہی ہم سے جو گناہ ہو گیا ہم آئندہ وہ کبھی نہیں کریں گے، ابھی سے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور جو ہوا ہے اس کے اوپر پشیمانی بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی بخش دیتے ہیں، بڑے سے بڑا گناہگار جس کے بارے میں ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کی کبھی بخشش ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ہمارا رب اتنا کریم ہے، بلکہ کبھی کبھی تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سے بچنے کی کوئی امید بھی نہیں ہے۔ دنیاوی حالات کی اگر بات کریں کہ دنیاوی حالات میں ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بچ نہیں سکتے ہیں، ہم پھنسنے والے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ایسے اسباب اور ایسے احوال پیدا فرما دیتے ہیں کہ انسان بچ جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے قریبی ملک میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص بہت اچھا، بہت حسین اور بہت اچھے اخلاق والا، بڑا نوجوان، پڑھا لکھا آدمی اور بڑی اچھی کمپنی کے اندر جاب کر رہا تھا اور نیک آدمی تھا، بڑے بزرگ سے بیٹھ بھی تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ دن گزر گئے اور کچھ اس کے بعد وہ اپنے پیر صاحب کے پاس آیا، لیکن وہ اس حالت میں آیا کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں بیڑیاں بندھی ہوئی تھی اور دونوں طرف اس کے پولیس فورس تھی، پولیس چل رہے تھے، دو پولیس کے ساتھ بیچ میں وہ چلتا ہوا اپنے پیر صاحب کے پاس پہنچا تو پیر صاحب اس کو دیکھ کر چونک گئے کہ بیٹے تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی، آخر کیا ہوا، تم تو اتنے اچھے تھے، بلکہ تم تو اپنے پورے گھر کے معزز آدمیوں میں شمار کیے جاتے تھے، سارے لوگ تمہاری عزت کرتے تھے، صرف گھر ہی نہیں تمہارے محلے والے بھی تمہاری عزت کرتے تھے، لیکن یہ کیا نوبت آ گئی کہ تم جیل سے نکل کر آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں جیل کے اندر تھا اور مجھے پھانسی کا حکم دے دیا گیا ہے، اور یہ تو میں جیل سپرنٹینڈنٹ سے خصوصی اجازت لے کر آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اور انہوں نے مجھے خصوصی اجازت دی ہے، آپ سے میں صرف دعا کی درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کہ اچھا آخر ہوا کیا، بتاؤ تو صحیح، اتنا بڑا حادثہ تمہارے ساتھ ہو کیسے گیا؟ تو میری ماں اور بہنوں ذرا سننا، کتنا بڑا بھیانک حکم اس کے اوپر آیا ہے کہ اس کو پھانسی کا حکم دے دیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگا کہ ہمارے بڑے بھائی تھے، ان کی اپنی کزن کے ساتھ شادی ہوئی، شادی کے کچھ ماہ بعد ان دونوں کے درمیان میں کچھ بول چال ہو گئی اور بات تھوڑی سی بڑھ گئی، تو بھابھی جان ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی۔ جب میں اپنی نوکری سے واپس آیا تو مجھے پتا چلا کہ بھابھی جان تو میکے چلی گئی ہے ناراض ہو کر، تو اس نے اپنے بھائی سے کہا، میں نے اپنے بھائی کو کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھیا یہ چیز تو اچھی نہیں ہے، وہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں اور اتنی چھوٹی سی بات پر روٹھا نہیں کرتے، چلو ہم اس کو منع کر لے آتے ہیں۔ چنانچہ بھائی تیار ہو گیا اور وہ دونوں گاڑی لے کر وہاں گئے اور ان سے بات کی، انہوں نے اچھا اکرام بھی کیا، چائے ناشتہ بھی کروایا، اور بھابھی سے انہوں نے کہا کہ بھابھی جی اتنی چھوٹی بات پر روٹا نہیں کرتے، ان کو منایا۔ چنانچہ وہ مان گئی، چونکہ ان کی رشتہ داری ہی تھی، مان گئی اور وہ بھی آنے کے لیے تیار ہو گئی اور سامان بھی گاڑی کے اندر رکھ دیا۔ اب نکلنے ہی والے تھے کہ بھابھی نے کوئی کڑوا لفظ اپنے شوہر سے کہہ دیا، جس کی وجہ سے شوہر نے بھی اس کو کچھ دوسرا کڑوا لفظ کہہ دیا اور بات پھر بگڑ گئی۔ جب ان دونوں میں بولا چالی ہوئی، تھوڑی اونچ نیچ کے آواز کے ساتھ بات ہوئی، تو ان کا بھائی جو گھر میں تھا وہ باہر آ گیا اور وہ غصے سے کہنے لگا کہ تم کون ہوتے ہو میری بہن کو چھیڑنے والے اور میری بہن کو برا بھلا کہنے والے؟ اور بات ان دونوں کے درمیان میں اور زیادہ ہو گئی۔ اب تک تو میاں بیوی کے درمیان کا جھگڑا تھا، اب آدمیوں کے درمیان میں، سالے اور بہنوں کے درمیان میں جھگڑا پہنچ گیا اور ہاتھا پائی ہونے لگی۔ تو ان کا ایک دوسرا بھائی تھا، وہ اندر سے پستول لے کر آ گیا، گن لے کر آ گیا ان کو مارنے کے لیے، اپنے بہنوئی کو۔ تو بہنوئی نے اپنی جان بچانے کے لیے گن دوسری طرف کی، لیکن ہوا ایسا کہ اس گن کا رخ اسی شخص کی طرف ہو گیا جو بندوق لے کر آ گیا تھا، جو گن لے کر آیا تھا، اور فگر اس کا دب گیا، جس کی وجہ سے وہ گولی چل گئی اور اس کے سینے میں اتر گئی اور وہ تو زمین کے اوپر ڈھیر ہو گیا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ چلو اب اسے ہسپتال پہنچاتے ہیں، لیکن جب دیکھا تو وہ شخص تو وہیں ختم ہو چکا تھا، اس کی جان تو وہیں پرواز ہو چکی تھی۔ جب بات ایسی ہوئی تو میری بھابھی نے چلانا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کا بدلہ اس کے بھائی سے، میرے شوہر کے بھائی سے لیں گے، حالانکہ بھائی نے خود نہیں کیا تھا،
انجانے میں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اس کے شوہر سے ہوا تھا، اور شوہر بھاگ گیا۔ وہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے سارا جرم میرے سر ڈال رہی تھی، اور پولیس کو فون کر دیا، پولیس آ گئی، اور اس کے بعد میرے خلاف ایسا قانون اور ایسا حکم انہوں نے بنایا کہ میرا جج مجھے کہنے لگا کہ تمہارے خلاف اتنا کیس انہوں نے تیز کر دیا ہے اور اتنا پختہ کر دیا ہے کہ تمہارے بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے، تمہیں پھانسی ایسی لگنی طے ہے جیسے یوں سمجھ لو دیوار پر لکھ دیا گیا ہے، اب تمہیں پھانسی ہو کر ہی رہے گی، بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ اس لیے پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں آپ سے دعا کروا لوں، کیونکہ میں تو بے قصور ہوں، اس لیے میں خصوصی آپ کے پاس آیا ہوں دعا کروانے کے لیے۔ اب میری ماں اور بہنوں ذرا سوچیں کہ ظاہری اسباب بالکل اس کے خلاف ہیں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہماری اور آپ کی یہ آخری ملاقات ہے، اب کے بعد ہماری دونوں کی ملاقات ممکن نہیں ہے کیونکہ مجھے پھانسی ہونے والی ہے۔ چنانچہ حضرت نے دعا کی اور پھر ان کو کلمات کچھ سکھائے دعاؤں کے، اور وہ واپس چلا گیا۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنے سفر سے جب واپس آیا اپنے گھر، تو بچے نے آ کر کہا کہ کوئی مہمان آئے ہیں اور ہدیے میں آپ کے لیے یہ مٹھائی کا بکسا بھیجا ہے۔ تو جب میں مہمان کھانے میں گیا تو دیکھا کہ وہی شخص جس کے ہاتھوں میں بیڑیاں لگی ہوئی تھی، جس کے خلاف پھانسی کا حکم جاری ہو چکا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ نوجوان تمہارے ساتھ آخر کیسا ہوا، تم یہاں کیسے، اور تمہارا چہرہ بھی کھلا کھلا نظر آ رہا ہے، خوش خوش نظر آ رہا ہے، آخر کیا ہوا، تمہارے خلاف تو پھانسی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں حضرت واقعی ایسا ہوا تھا اور ایسا ہی ہونے والا تھا، لیکن یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اس نے پورا معاملہ ہی پلٹ دیا۔ پوچھا کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب پی ایم پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا اور پوسٹ مارٹم کے اندر جس جگہ گولی لگی تھی اس کی پیمائش کی گئی، اس کو ناپا گیا، تو وہ جو تھا وہ mm تھا، ملی میٹر کے اندر تھا، جو گاؤ لگا ہوا تھا وہ ملی میٹر کے اندر لگا ہوا تھا، لیکن ڈاکٹر نے جب اس کو فائل میں لکھا تو لکھتے وقت غلطی سے اس سے انچ میں لکھ دیا گیا، تو mm کی جگہ کے اوپر انچ لکھ دیا گیا، اور یہ انجانے میں ہوا۔ لیکن جب سنوائی شروع ہوئی اور جج کے سامنے بات پہنچی تو جج نے جب یہ پڑھا کہ اس میں جو ناپ لکھا ہوا ہے وہ انچ کا ہے، اور جو میز پر گولی رکھی ہوئی ہے وہ گولی تو چھوٹی ہے، mm کے اندر ہے، تو اس نے کہا کہ جس شخص کا خون ہوا ہے اور جس گولی سے ہوا ہے وہ اس فائل میں لکھا ہوا ہے، لیکن جو گولی ہمارے سامنے ہے وہ گولی اور یہ جو لکھا ہوا ہے دونوں میچ نہیں ہوتا ہے، اور اسلامی قانون ہے وہاں پر، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ گولی جو لکھی گئی ہے ہمارے سامنے موجود گولی کے الگ ہے تو ایک شبہ پیدا ہو گیا، اور شبہ کی وجہ سے انسان پر حد جاری نہیں کی جاتی ہے، اس لیے انہوں نے مجھے باعزت بری کر دیا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہوا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بچانے پر آتے ہیں تو بچا دیتے ہیں، لیکن ہمیں افسوس یہ ہے کہ وہ یقین جو ان لوگوں کا تھا اور ہم سے پہلے گزرے ہوئے بڑے اللہ والوں کا تھا، وہ یقین ہمارے اندر اب تک نہیں آئے۔ آپ نے سنا ہوگا رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا نام، کتنی بڑی اللہ والی تھی، اس کو اللہ کے اوپر کتنا یقین تھا، اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مست رہا کرتی تھی، ہر وقت ان کے اوپر اللہ کا ذکر کا غلبہ رہا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ وہ اپنے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر نکل پڑی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہو؟ آگ میں ایک ہاتھ میں آگ ہے اور دوسرے ہاتھ میں پانی ہے، یہ لے کر کہاں جا رہی ہو آپ؟ تو رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں پانی اس لیے لے کر جا رہی ہوں تاکہ اس پانی کے ذریعے سے جہنم کو بجھا دوں، اور آگ اس لیے لے کر جا رہی ہوں تاکہ اس آگ کے ذریعے سے جنت کو جلا دوں، تاکہ لوگ جو عبادت کر رہے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے عبادت کرنے والے بن جائیں، ورنہ آج کل لوگ عبادت اللہ کے لیے نہیں کرتے ہیں، جنت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں اور جہنم سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، حالانکہ جنت اور جہنم تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کرنے والے ہیں، ہمیں تو عبادت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنی چاہیے۔ تو یہ ان کا مقام ہے، اتنی بڑی اللہ کی ولیہ تھی، وہ
ایک مرتبہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہو، جب تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں آپ سے حیا کرتی ہوں، مجھے آپ سے حیا اور شرم آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کیوں، ایسا کیا ہوا؟ فرمایا کہ اس وجہ سے یا رسول اللہ کہ مجھ میں اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی زیادہ ہو گئی ہے، بہت زیادہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتی رہتی ہوں، مشغول رہا کرتی ہوں، اور آپ کے اوپر درود پڑھنا اور آپ کی طرف توجہ میری کم ہوتی ہے، اس لیے مجھے حیا آتی ہے کہ میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر یہ مجھ سے ہو رہا ہے، میں مجبور ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رابعہ تم اللہ تک پہنچی بھی میرے ہی واسطے سے ہو، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم اللہ کی عبادت میں مصروف ہو تو میری ہی وجہ سے مصروف ہو، کیونکہ اگر میں نہ آتا تم مجھے نہ مانتی تو اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچ سکتی تھی؟ تو میری ماں اور بہنوں، یہ رابعہ بصریہ جب اتنی بڑی اللہ والی بن سکتی ہیں تو آج کل کی مائیں اور بہنیں بھی اللہ والی بن سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کیا ہے، اولیاء اور اللہ کا ولی بننے کا سلسلہ ختم نہیں کیا ہے، آج بھی آدمی اگر چاہے تو اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اور میرے ماں اور بہنوں، آپ تو بڑی قیمتی دولت ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہے اور آپ کے اندر بہت زیادہ صلاحیت پیدا کی ہے، کیونکہ اگر ایک عورت بن جاتی ہے تو پورا خاندان بن جاتا ہے، اگر ایک عورت چاہے کہ میں اپنے پورے خاندان کو سنواروں تو سنوار سکتی ہے، اور اگر ایک عورت چاہے کہ میں پورے خاندان کو اور پورے قبیلے پورے گھرانے کو برباد کر دوں تو برباد کر سکتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ عورت بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے، وہ اپنے بچے کی جیسی تربیت کرے گی ویسا وہ بچہ پروان چڑھے گا، وہ اپنے شوہر کی جس طرح دیکھ بھال کرے گی اس کا شوہر بھی اسی طرح کیا کرے گا۔ تو میری ماں اور بہنوں، آپ قیمتی دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت آپ کے اندر کی ہے ان صلاحیتوں کو استعمال کرو اور اپنے آپ کو دین کے ساتھ لگاؤ اور اللہ والے بن کر اپنے گھرانے کو بھی اللہ والا بنانے کی فکر کرو، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا وقت کا امام بخاری بن جائے، میرا بیٹا وقت کا بہت بڑا امام بن جائے، بہت بڑا مفتی بن جائے اور بہت بڑا عالم بن جائے، بلکہ کئی عورتیں تو یہ تمنا کرتی ہیں کہ میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کا امام بنائے۔ لیکن میرے ماں اور بہنوں، افسوس یہ ہے کہ کوئی بھی ماں اور بہن یہ نہیں کہتی کہ میں رابعہ بصریہ بن جاؤں، میں امام بخاری کی ماں بن جاؤں، جو اخلاق اور جو صفات رابعہ بصریہ کے اندر تھے وہ میں اپنا لوں، اور جو آہوزاری رات کی اور جو تواضع جو اللہ کی محبت امام بخاری کے ماں کے اندر تھی وہ میں اپنے اندر لے آؤں، ایسا کوئی نہیں سوچتی ہے، بس اپنے بیٹوں کو امام بخاری بنانا چاہتی ہیں لیکن خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہیں میری ماں اور بہنوں، ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، جب آپ اپنے آپ کو سنواریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر انہی کوکھوں سے امام بخاری جیسے بڑے بڑے اکابر پیدا کریں گے۔ اور میری ماں اور بہنوں، آپ اچھے سے جان لیجئے وہ بڑے اکابر جتنے بنے ہیں ان میں سے اکثر ایسے تھے جن کے باپ کا سایہ ان کے سر سے بچپن سے اٹھ گیا تھا، ان کی ماں نے ان کی اچھی تربیت کی جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے امام بنے ہیں۔ خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب بچپن میں تھے ان کے والد صاحب بہت بڑے محدث تھے، لیکن بچپن میں ہی ان کے ابا کا انتقال ہو گیا، تو ان کی ماں جو بہت بڑی عابدہ ظاہرہ تھی، رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرنے والی تھی اور دن میں روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کو منانے والی تھی، نمازوں کی پابندی کرنے والی تھی، پردہ داری کرنے والی تھی، آنکھوں کی حفاظت کرنے والی تھی، اور اللہ نے جو احکام قرآن کریم میں بتائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں ان کو بجا لانے والی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کوکھ سے ایسے بڑے بڑے امام پیدا فرمائے اور ایسے بڑے بڑے اللہ والے پیدا فرمائے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہمیں بیان کیے ہیں، ہمیں بتلائے ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور ایک حکم دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، جو ہمارا سب سے بڑا مشغلہ بنا ہوا ہے ٹائم پاس کرنے کا۔ آج کل جب تھوڑی سی فرصت مل جاتی ہے تو جمع ہو کر ایک دوسرے کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو یوں سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا ٹائم پاس ہو رہا ہے، حالانکہ وہ ہمارا ٹائم پاس نہیں ہے، وہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہے۔
جس کو عربی میں تضییع اوقات کہا جاتا ہے، وقت ضائع کرنا کہا جاتا ہے، اور وقت ضائع کرنا حرام ہے۔ ہر ایسا کام جس کے اندر نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، وہ سارے کے سارے کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمائے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک حکم اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو عام طور پر عورتوں میں پایا جاتا ہے، وہ ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو۔ جاسوسی کی وہ کیا کر رہی ہے، فلانی کیا کر رہی ہے، فلانی کیا کر رہی ہے، فلانی گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ہاں، اگر ان کو سدھارنے کی نیت سے ہے کہ بھئی اگر کوئی برائی ان میں نظر آ رہی ہے تو ہم اچھے انداز میں ان کو سمجھائیں گے، ان کو بتائیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اس لیے ان کی جاسوسی کر رہے ہیں تاکہ ہم دوسروں کے سامنے اس کا ذکر کریں اور پھر ان کی برائی کریں، یہ میری ماں اور بہنوں صحیح نہیں ہے۔ اور غیبت کی وعید تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن تَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ مردار بھائی کا گوشت کھائے تو تم اسے ناپسند کرتی ہو؟ گویا غیبت کو مردار بھائی کا، یعنی جس کی غیبت کی جا رہی ہے، اس کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا مسئلہ پیش کیا گیا کہ دو عورتیں ایسی ہیں جن کی حالت بالکل خراب ہو گئی ہے روزے کی، اور ان کو روزہ ہے، قریب ہے کہ ان کی جان چلی جائے۔ اب کیا کیا جائے، کیا ان کا روزہ توڑوا دیا جائے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہو قے کرے، الٹی کریں کسی برتن کے اندر۔ صحابہ کرنے لگے یا رسول اللہ وہ تو دن بھر سے بھوکی ہے، روزے سے ہے، صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے، تو قے کیسے کرے گی، الٹی کیسے کرے گی، ان کے پیٹ سے کیسے کچھ نکل سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہو قے کریں۔ چنانچہ جب انہوں نے کوشش کر قے کی تو خون کے ٹکڑے اس میں سے ان کے منہ سے، ان کے پیٹ سے نکلے، تو وہ بھی حیرت کے اندر پڑ گئی، وہ بھی تعجب کرنے لگی کہ یا رسول اللہ ہم نے تو صبح سے گوشت کھایا نہیں، گوشت تو کیا کوئی بھی چیز کھائی نہیں ہے، ہمارے پیٹ سے یہ کیسے نکل سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے کسی فلاں کی غیبت کی تھی، تم نے کسی کی غیبت کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ کام تو ہم نے کیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ اسی کی نحوست ہے۔ اور غیبت آپ میری ماں اور بہنوں جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں ایسی چیز کا، کسی کی ایسی چیز کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہے وہ اس کو ناپسند کرے، اگر اس کے سامنے اس کی وضاحت کی جائے تو وہ اس کو ناپسند کرے، اسی کا نام ہے غیبت۔ ورنہ اگر کوئی چیز اس میں موجود نہیں ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں تو یہ تو بہت بڑی تہمت ہے، اور تہمت کا گناہ تو غیبت سے بھی بڑا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے احکامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بتائے ہیں، ان سب کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے، عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو جب ہم عمل کریں گے تو اس کے بعد کیا ملے گا؟ کیا ملے گا اس کے بعد اگر ہم ان سارے احکام کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور کامیابی کیسی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کامیاب ہونے والوں کے لیے أَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا، بہت بڑا اور بہت اچھا اجر اور ثواب تیار کر کے رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو میرے ماں اور بہنوں، بہت بڑا بھی فی الحال ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام ہمیں عطا کیا ہے، اس کام کے ذریعے سے کئی ماں اور بہنوں کی زندگیاں بدلی ہیں، جن کے حالات بہت برے تھے، لیکن اس کام کی برکت سے، جس کو ہم دعوت و تبلیغ کا کام کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کا کام کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کئی ماں اور بہنوں کے حالات بدلے ہیں۔ کئی ایسی عورتیں ہیں جو ہر وقت گناہوں کے اندر لبریز رہا کرتی تھی، ہر وقت گناہوں کے اندر مصروف رہا کرتی تھی، جب دین کی بات ان کے سامنے پیش کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو نرم کر دیا اور ان کی زندگی ایسی بدلی کہ وہ کئی لوگوں کی، دوسرے بہت سارے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ تو ہمیں ان لوگوں کی بھی فکر کرنی ہے، خود بھی اپنے آپ کو احکام کا پابند بنانا ہے، گناہوں سے بچانا ہے، اور دوسروں کو بھی ان کام کی تلقین کرنا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس لیے ہم اپنے اوقات کو فارغ کر کے، اپنے شوہر کو اگر شادی ہو گئی ہے تو نہیں ہوئی ہے تو اپنے بھائی یا ابو کو ساتھ لے کر اللہ کے راستے میں جائیں اور وہاں جا کر دین کا کام کریں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں، اپنے آپ کو بھی بنائیں اور دوسروں کو بھی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔